بھی کیا ظلم ہے بھی، ہمیں بھی کر لینے دو اہل بیت کی بات بھی، اصحاب اور اہل بیت کی بات کرنی ہے نا، دونوں کی کرنی۔ تو جب اصحاب کریم کی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بات ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، ہر سٹیج پہ ہو رہی ہے، ہر پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہے۔ تو اگر کسی کوئی آدھے سے بھی آدھے کسی سٹیج پہ اہل بیت کی ہوتی تو وہ بھی برداشت مسلمان کر لین، کو تھوڑا جہا حوصلہ بڑا کر لین، جگر بڑا کر لین۔ تو احباب گرامی، بہرحال بختوں والے ہیں وہ لوگ جو یہ ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں، نصیب ان کے بلند ہیں جو رسول اللہ کے گھر کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں۔ اور جن کا منہ بگڑ جائے، سینہ گھٹ جائے، تو وہ سمجھیں یا تو والدہ سے خیانت ہوئی ہے، یا رزق میں اس کے باپ نے کوئی خیانت کی ہے، یا پھر اس نے تربیت میں کوئی ایسا بندہ اس کے مقدر میں آ گیا ہے کہ جو خود تو ایسا تھا ہی، اس نے اس بیچارے کو بھی ایسا ہی بنا دیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ذکر ہو، میں آپ سے نصیحتاً عرض کروں گا، سرکار کے خاندان کا ذکر ہو، آباء و اجداد کا ذکر ہو، آپ کے اہل البیت کا ذکر ہو، وہ خوش ہو کے سن لیا کرو، میرے نبی دے گھر والے دا ذکر ہے بھئی، توجہ ہے، محبت سے سن لیا کرے۔ اس لیے کلمہ ہم نے جس کا پڑھا ہے، اور میں دوستوں سے کہتا ہوں کیا موازنے، کیا کمپیریزن، کیا مسابقت، اور ان کی کیا آپس میں وہ کرتے ہیں معادلہ، پتہ نہیں کس نیت سے کرتے ہیں۔ اب یہ تو امام بخاری، مسلم اور امام احمد بن حنبل اور دیگر ہمارے محدثین سب نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جو پانی میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے جلد کے اوپر لگا تھا، صحابہ کرام نے نیچے نہیں گرنے دیا۔ کیوں نہیں گرنے دیا صحابہ کرام نے نیچے؟ تبرک کے لیے۔ کس لیے؟ یعنی اس پانی کے قطرے میں برکت تھی۔ یہ کن کا عقیدہ تھا؟ اصحاب مصطفیٰ کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیج کے نہیں کہا تھا کہ پانی لگے تو تم نے وہ ایسے کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ پانی نیچے نہ گرنا پائے۔ اس نے سرکار کے جلد مبارک کو، وجود اطہر کو ٹچ کر لیا ہے۔ اب اصحاب کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو وجود کے اوپر والے حصے سے پانی بھی ٹچ کر جائے تو وہ اصحاب کے لیے بھی برکت ہے۔ کن کے لیے برکت ہے؟ اصحاب کے لیے بھی برکت ہے، اصحاب مصطفیٰ کے لیے بھی برکت ہے اور تبرک ہے۔ یہ اصحاب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ تھا، اور انہوں نے بتایا کہ جلد کے اوپر ٹچ کیا ہوا پانی اتنا متبرک ہے تو وہ خون جو میرے محبوب کے وجود میں دوڑتا ہے، کیا وہ برکت نہیں ہے؟ اگر پانی برکت والا ہے تو یہ خون کا مقام کیا ہوگا؟ کیا میرے محبوب نے فرمایا نہیں یا علی تیرا خون میرا خون ہے؟ اور کیا سیدہ کائنات کو یہ کہا نہیں ہے کہ آپ میرے وجود کا حصہ ہیں؟ بھئی جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کے ظاہری حصے کو پانی ٹچ کیا ہوا پانی اصحاب کے لیے برکت کا باعث بنے، اس رسول کے خون کی عظمت کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ رسول پاک کا خون ہے، اور آپ کے آباء و اجداد تو وہ ہیں کہ جن سے میرے رسول پاک کا خون ہے۔ ان کا بھی کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کیا ان کی برابری ہو سکتی؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اب مرضی کسی کی ہے کہ وہ جو مرضی بہرحال کرتا رہے، تو مجھے یہ نصیحتاً آپ سے عرض کر لوں، نصیحتاً، کہ اہل بیت کا مقابلہ کبھی نہ کیجئے گا۔ کبھی اپنی زندگی میں آپ جو سامعین ہیں یہ اصول نہ بنائیے گا کہ اہل بیت کا ذکر سنے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وہ جی آپ میرا ایک سوال ہے، وہ جی فلاں بھی آپ نے بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے اصحاب فلاں۔ بھئی صحابہ کرام کے خلاف بات ہو تو آپ کا حق ہے کہ آپ روک دیں، صحابہ کرام کے خلاف بات ہو تو آپ اٹھیں اور کھڑے ہو کے خطیب کو روک دیں، تو کہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم نہیں یہ آپ کو اجازت دیتے۔ خطیب کوئی نبی نہیں ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ بھی بات سمجھ آئی نا؟ اس کو روک دیں۔ اور اگر صرف شان اہل بیت ہو، اس سے کیوں روکیں بھئی؟ اس پر اعتراض کیوں؟ وہ تو محبت سے سن لیں آپ، بھئی توجہ ہے، محبت سے سن لینا آپ۔ تو آپ احباب سے میری درخواست ہے، اب نہیں،
جہاں بھی میرے نبی کے گھر کی بات ہو نا، سینہ کھول کے سن لیا کریں، میرے رسول پاک خوش ہوں گے، میرے پاک رسول خوش ہوں گے۔